اس چینل کے ذریعے پیش کیے جانے والے مختلف دینی پروگراموں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے اس چینل کو آپ خود بھی سبسکرائب کر لیں اور نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر کر کے ثواب جاریہ حاصل کریں۔ اور جو کام جتنا اہم ہوتا ہے اس کا ذکر اور اس کا تذکرہ بھی اتنی شدت کے ساتھ اور اتنی اہمیت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ یہ اصول ہے۔ جیسے کوئی آدمی ہو اور آپ کے نزدیک وہ بڑا اونچا مقام رکھتے ہوں، بڑی حیثیت والے ہوں، اور آپ کے دل میں ان کے لیے بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے، بڑی عقیدت ہے، بڑی محبت ہے، اور ان صاحب کا جب آپ کسی سے تعارف کرانا چاہتے ہیں تو ایسا نہیں کراتے کہ ایسا یہ فلاں صاحب ہیں، ان کا یہ نام ہے، بلکہ ان کے پورے اعزازات کے ساتھ، ان کے پوری بڑائی کے ساتھ کہ یہ صاحب فلاں صاحب ہیں، یہ ان کا یہ نام ہے، ان کا یہ کام ہے اور یہ کام کرتے ہیں، مکمل بڑائی کے ساتھ، تعریف کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ معراج کا واقعہ، اس سے بڑا واقعہ دنیا کے اندر کوئی پیش نہیں آیا، تو لا محالہ اس واقعے کو بھی بڑی عظمت کے ساتھ قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا، اور جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ان کا تعارف بھی قرآن مجید نے جس اعزاز کے ساتھ کیا وہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا تعریفی جملہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال کیا گیا۔ اور اس سے پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ یہ بات عرض کی کہ اللہ رب العزت کو مقام عبدیت بڑا پسند ہے، سب سے بڑا اعزاز ہے مقام عبدیت، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر جو کائنات کا سب سے بڑا واقعہ ہے اور اس سے بڑا حیرت میں ڈالنے والا کوئی واقعہ نہیں، اس سے بڑا کوئی معجزہ نہیں ہو سکتا، اس معجزے کا جب بیان قرآن مجید نے کیا تو آپ غور کیجئے کہ دونوں واقعات کے اندر، واقعے کے دونوں پہلو کے اندر اور دونوں حصوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی لفظ استعمال فرمایا جس سے اللہ کے نبی کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ معراج دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر، اس کو اسراء کہتے ہیں، اور ایک مسجد اقصی سے آسمان اور آسمان کا سفر اور پھر وہاں سے واپسی، اس کو معراج کہتے ہیں، عروج۔ یہ دونوں حصوں کا ذکر قرآن مجید نے کیا اور دونوں جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کرایا اعزاز کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور عظمت کے ساتھ، تو ایک ہی لفظ استعمال ہوا اور وہ ہے عبد۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اسراء کا ذکر کیا، مسجد اقصی سے بیت المقدس تک کا جو سفر ہے اسراء، اس کا ذکر بھی کیا تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اور پھر دوسرا سفر مسجد اقصی سے معراج کا ذکر کیا قرآن مجید نے سورہ نجم کے اندر، تو وہاں بھی فرمایا فأوحى إلى عبده ما أوحى۔ میرے بھائیو، عبدیت بڑا اونچا مقام ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر فائز تھے۔ عبدیت کس کا نام ہے؟ کس چیز کا نام عبدیت ہے؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے، ہر مسلمان دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، عبد اللہ۔ لیکن مسئلہ یہ کہ عبد کا مطلب کیا ہے؟ عبد کا مطلب ہے اپنی مرضی کو، اپنی خواہش کو، اپنی انا کو، اپنی چاہت کو اپنے مولا کے حکم کے آگے تابع کر دے، قربان کر دے، اس کا نام عبد ہے۔ میری مرضی میری نہیں صاحب، میری خواہش میری کچھ نہیں، میری خواہش میری مرضی اللہ کے فیصلے پر آ جائے، یہ ہے مقام عبدیت۔ اور اسی کو قرآن مجید نے کہا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ رحمان کے بندوں کا ذکر فرمایا قرآن مجید نے۔ بھئی یہ بچہ پانی روکو بیٹا، مجھے پہلے میری بات کرنے دو۔ قرآن مجید نے جو بات فرمائی وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، رحمان کے بندے، اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا رحمان کے بندے۔ عبدیت بہت بڑا اونچا مقام ہے، اس لیے میرے بھائیوں معراج کے سبق سے، معراج کے اس واقعے سے ہمیں جو سبق لینے کی ضرورت ہے
وہ تو کئی اسباق ہیں، ان میں سے بنیادی طور پر ایک سبق عبدیت کا ہے۔ میری زندگی کے اندر عبدیت آ جائے، میں اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنی انا کو قربان کر کے اللہ کے فیصلے پر راضی رہوں، نبی کی شریعت کے مطابق راضی رہوں، یہ اصل مقام عبدیت ہے اور یہ معراج کا تقاضا ہے۔